بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جو عمل آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، عاملین اور کاملین کے نزدیک یہ بہت بڑا مقدس، بابرکت اور مجرب عمل ہے۔ محبت کا، تسخیر خلائق کا اور تکثیر مخصوص کا۔ تکثیر خلائق، مخلوق میں جس کو چاہے وہ اپنا تابع بنائیں، اور تکثیر مخصوص ایک خاص انسان، ایک خاص شخص، ایک خاص بندہ جس کو آپ اپنے دام محبت میں لانا چاہتے ہیں۔ ہے یہ عمل 6 دن کا، لیکن اس میں تھوڑی سی محنت ہے۔ محنت یہ ہے کہ سورہ اخلاص کا نقش بنائیں۔ نقش عام کسی عملیات کی کتاب سے لے لیں یا کسی سے بنوا لیں، یہی آپ کی محنت ہے۔ بعض لوگوں کو پکی پکائی ملتی ہے اور بعض کو خود پکا کے محنت کر کے کھانا پڑتی ہے۔ تو جب یہ آپ نقش بنا لیں گے تو آپ کو صرف 6 دن کے اندر اپنے اس مخصوص مقصد کے اندر، اس کام کے، اس بندے کے، اس شخص کے اندر بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ اور یہ بہت آسان بھی ہے اور تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کہ جب جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ آپ اس کو کریں گے تو بعض دفعہ اس کے معقلات حاضر ہو جاتے ہیں، اور جب معقلات حاضر ہو جائیں تو ان سے وعدہ قول اقرار کر کے آپ ان کو وقت مخصوص اور جگہ مخصوص پر ملاقات کے لیے بلا سکتے ہیں۔ اور اگر بفرض محال موکل ظاہر نہ ہوں تو پھر بھی پریشان نہ ہوں، وہ غائبانہ طور پر آپ کی مدد کرتے رہیں گے۔ موکل حاضر ہوں، ساتھ رہتے ہوں تو انسان کو پھر مشکل یہ پیش آتا جاتی ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا پڑتا ہے، جھوٹ، غیبت، الزام، بہتان تراشی سے باز رہنا پڑتا ہے۔ اور اس دور میں صرف جھوٹ سے باز رہنا، باقی چیزیں تو رہنے دیں، یہ بہت بڑی مشکل بات ہے۔ اگر کوئی بندہ کاربند رہ سکتا ہے تو پھر تھوڑی سی پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ اس کو پڑھ لے، روزہ رکھ کے پڑھ لے، تو پھر اپنی آنکھوں سے کام ہوتا دیکھ لے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ کہے جو مرضی کمنٹس کرے رہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا کرم ہے کہ میری گاڑی چل رہی ہے، میرے کام چل رہے ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ ایک پتھر بیچ دوں، سونا بنا کے بیچ دو، ہیرے بنا کے بیچ دو، جواہرات بنا دو۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ کا بندہ ہو، کامل طہارت اور استقامت کے ساتھ وہ اگر اپنی زندگی گزار رہا ہو تو پرانے دور میں جب واش روم نہیں ہوا کرتے تھے نا، لوگ کہیں کسی آبادی سے باہر جا کر پیشاب کرتے نا تو ایک چھوٹا سا پتھر لے کر کیا کرتے، اس سے اپنے پیشاب کو خشک کرتے، 2 4 10 قدم چلتے۔ سمجھ جائیں، آپ سیانے بندے ہیں۔ تو وہ جب پتھر پھینکتے تھے نا، یہ مٹی کا ڈیلا، تو وہ بھی سونے کی ڈلی بن جاتی تھی۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، ہم نے کئی ایسی آدمیوں سے ملاقات کی ہوئی ہے۔ نہ مانے تو میرا اس میں نہ نقصان ہے، نہ آپ کا کوئی فائدہ ہوگا۔
آپ نے اپنی جگہ رب کو جواب دینا ہے، میں نے اپنی جگہ پہ دینا ہے۔ آپ کے اعمال لکم دینکم ولی دین، ولکم اعمالکم ولی عملی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کمنٹس جو مرضی کریں، لیکن باموکل جب آپ یہ کریں گے تو اس کو خود اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے جب دیکھیں گے تو پھر یقین آئے گا کہ یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ سر سید نے انکار کر دیا معراج کا، تو اس کا کیا ہوا؟ واقعہ ہجرت کے دوران میں جو اس غار کے اندر کبوتر نے اس مکڑی کے جالے میں انڈے دیے تھے، اس کا انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهِ کا انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ جی رہا تھا، بس رہا تھا، لوگ اس کی کیا کریں، تعریفیں کر رہے ہیں، ان کے یوم وصال بھی یوم وفات بھی دونوں مناتے ہیں۔ سر سید گزر گیا کتنا عرصہ پہلے، کیا ہوا؟ جو بندہ نہ مانے کیا ہوگا؟ معجزات کا، کرامات کا انکار کرے تو میرا تو نقصان نہیں ہے۔ میں اپنی بڑاس نہیں نکال رہا ہوں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں۔ آپ صرف سورہ مزمل کو ہی پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ مزمل تو بہت بڑی ہے نا، کسی کو قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا۔ میں نے ایک کیمسٹری کے پروفیسر کو دیکھا ہے، رب گواہ ہے، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی، صوفی باصفا لگتا، اس کی وائف کا کوئی مسئلہ تھا، میں اس کے گھر چلا گیا اور کہا کہ سورہ یاسین پڑھ کے، وہ بھی پوری نہیں، پہلی مبین کو اتنے دفعہ پڑھ کے آپ اس کو، جب اس نے کہا کہ میں قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا، پورے پنجاب کا بورڈ جو ہے اس کا پیپر سلیکٹر تھا، ساری ڈگریاں لے لو، ساری ڈگریاں لے لو، قرآن نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا، اور ایک قرآن پڑھ لیا اور اس کے عمل کر لیا تو ساری ڈگریاں ہیچ ہیں، اس کی گرد راہ بھی نہیں ہیں۔ یہ اس وقت تک ہوتا ہے نا۔ یہ اہل تشیع ایک کرن مقبول صاحب ادھر پنڈی میں کالج روڈ پہ بارگاہ، ایک ان کی امام بارگاہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مادیت اور روحانیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مادیت کیا ہے؟ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہاتھ کی چیز، اور روحانیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر، کن فیکون۔ اللہ فرمانا اتانی عبدی اجعلو کا ربانی تقول للشیء کن فیکون۔ اس حدیث کو بھی نہ مانے نا کہ میرے بندے میری اطاعت کرو میں تمہیں نہ ربانی بنا دوں گا۔ ربانی کس کو کہتے ہیں؟ تقول للشیء، جب تو کسی چیز کے لیے کہے گا کن ہو جا، فیکون وہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی، آپ میری بات کا برا نہ بنایا کریں، میں آپ کی بات کا نہیں بناتا، تذکرہ کر دیتا ہوں، دل میں نہیں رکھتا، زبان پہ لے آتا ہوں، تو میری بات کا ہی برا نہ بنا۔ آپ اس کو کتنے بارہ 167 167 مرتبہ آپ پڑھیں سورہ اخلاص کو، 6 دن اس نقش کو، نقش میں نے کہا نا کہیں سے بھی اس سورہ اخلاص کا نقش کسی سے بنوا لیں، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، جہاں کہیں سے بھی سورہ اخلاص کے مختلف نقوش ہیں، مختلف قسم کے، تو کر لیں، سامنے رکھ کے آپ پڑھیں اس کو۔ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ 2 نفل پڑھ کر قضاء حاجت کے شکرانے کے کھڑے ہو کر پڑھیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے چاروں طرف حصار کھینچیں گے آیت الکرسی اور 4 کل کے ساتھ، پنجتن پاک کا واسطہ دے کر اپنی طرف پھونک مار دیں، حضرت امام حسن اور حسین کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت فاطمہ کا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک جنہیں کہتے ہیں، اپنی طرف سے حصار کر لیں اور پڑھیں 167 مرتبہ، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اس طرح 167 6 ڈیز آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور کوئی چیز میٹھی سامنے رکھ دیں، اس کے اوپر پڑھنا ہے، آخری دن کوئی میٹھی چیز کھیر یا پھرنی وغیرہ پکا کے بچوں کو دے دیں اور اس طرح پڑھیں، اولا ہر درود پاک 3 بار۔ تو آپ جب اس طرح پڑھیں گے تو یہ آپ کا عمل پورا ہو جائے گا 6 دن میں، کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے ہیں۔
اور جب عمل پورا ہوگا تو اگر آپ نے باموکل کیا ہے تو موکل حاضر ہوں گے، اور حاضری کے بعد ان سے وعدہ قول اقرار کر کے ان کے ملنے کا جگہ کا ٹائم وغیرہ مقرر کر لیں، شرط کوئی رکھیں تو اسے قبول کر لیں اور اس کا ہمیشہ پاس رکھیں، خیال رکھیں کہ شرط ٹوٹنے نہ پائے، ورنہ وہ وعدہ کر کے رخصت ہو جائیں گے۔ اور موکل ظاہر نہ ہوں تو جب بھی پریشان نہ ہوں، ہمیشہ باوضو رہتے ہوئے روزانہ پھر آپ نے 47 ٹائم 47 بار اس کو پڑھنا ہے، اور اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے، اور اگر نقش جو ہے جس کے سامنے رکھ کر آپ نے عمل کیا تھا پاس رکھ لیں، اس کے اوپر بھی پھونک مارتے رہیں، دم کرتے رہیں، تو وہ اس نقش کے تابع رہیں گے۔ آپ جو بھی حکم کریں گے، جو بھی آپ ضرورت اپنی پوری کرنے کے لیے ان کو بلائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آپ کی ہر موقع پر مدد کریں گے، آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں رہنے دیں گے۔ دولت، عزت، شہرت، تسخیر آپ کے پاس آ جائے گی۔ اور تسخیر مخصوص کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں، جس آدمی کے آپ نے اپنے دام فریب میں محبت میں لانا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر یا اس کی تصویر وہ سامنے رکھ کر پڑھیں، تو پھر غلام بے زر بنا لے اس کو، جہاں کہیں گے دن رات 24 گھنٹے آپ کی محبت کا دم بڑھتا رہے گا۔ ایک دفعہ آزما کے دیکھ لینا، تن جو مرضی کر لینا، تن کی جو مرضی کر لینا، ہاں اپنے پڑھنے میں کوتاہی نہ کرنا، باوضو با طہارت۔ لوگوں کو وضو کے فرائض ہی نہیں آتے، پھر تنقید کرتے ہیں، لوگوں کو خاص بیٹھنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، یہ ایک عمل ہے، تیل کو ابال کر اس کے اندر پاؤں ڈالتے ہیں اور درد والی جگہ پر لات مارتے ہیں۔ اس عمل کو میں بڑا مایوس سمجھا کرتا تھا، عزت نفس کے خلاف تھا، اور آج بھی ہے۔ یہ میں نے عمل کیا، لیکن ایک خاص بندے نے بتایا کہ اس کے بیٹھنے کا یہ انداز ہے، ایسی نشست پہ بیٹھ کر پڑھیں گے، سامنے پانی رکھیں گے اور اس پانی کے اوپر نظر رکھ کے پڑھیں گے۔ پانی اگر پڑھائی کے دوران میں گرم ہو گیا تو پھر گل چلتے گرم تیل میں پاؤں ڈالنا، ورنہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچانا، یہ بات بتا دو۔ اس کی خاص تعداد ہے آیت کریمہ کی کتنے بار پڑھنی ہے، اور کس نشست پہ، کس طرز پہ بیٹھ کر، کس کیفیت پہ بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ عملیات ایسے نہیں ہوتے، بس کتاب سے دیکھ کر کیا کر لیا، نظر کر دیا لوگوں کی، خود نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ کیا ہے، بس سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیا۔ ہرگز ایسی غلطی نہ کرنا، بار بار میرے ہر عمل میں یہی باتیں تاکید کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔